اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اس آیت کریمہ کو لے کر ایک طرح کا اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پھر تو صرف مکے کے لیے ہوگی، عرب کے لیے ہوگی، اس لیے کہ آپ کو اس زبان میں آپ کو مکلف کیا گیا جو کہ عربی زبان ہے، اور قرآن مجید میں 50 آیتیں ہیں، کہیں پر صراحت کے ساتھ، کہیں پر اشارتاً کہ قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل ہوا، اور پوری دنیا جانتے ہیں کہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، اللہ کے رسول کہاں کے ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں زندگی آپ نے بسر کی. لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے کے لیے ہیں یا عرب کے لیے ہیں. قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں صراحت سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے. وقت کی قلت کے اعتبار سے ایک آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. سورہ سبا میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. عربی زبان میں جو لفظ کافہ ہے یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، بلکہ عموم پہ دلالت کرنے والے صیغوں میں سب سے قوی صیغوں میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام کی رسالت پوری دنیا کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی دلچسپ، لیکن پڑھنے کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت ہی صبر کی ضرورت ہے. آپ کی کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو عالمگیر رسالت ہے، پوری دنیا کے لیے رسالت ہے، اس کو بیان کیا آپ نے، اور بہت ہی مفصل انداز میں. آپ کا اپنا جو انداز ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ وَلَمْ يَقُلْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کے قوم کی طرف ہے. اللہ نے ایسا نہیں کہا، اللہ نے ایسے کہا کہ ان کی قوم کی جو زبان تھی وہ زبان آپ کی زبان تھی، اس زبان میں آپ نے تبلیغ کی، اس زبان میں آپ نے لوگوں کو سمجھایا، اس قوم کی طرف آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے. ایسے اللہ نے نہیں کہا. بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں ہم پرانے مدارس کی اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، جو مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کو جو چیز ستاتی رہی، جو پریشان کرتی رہی، وہ یہی کہ ایک طرف ہمارے پاس عربی زبان میں مہارت ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، گہرائی سے علم ہے، لیکن جس قوم کے درمیان ہم پلتے ہیں، جن کے درمیان ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، صبح و شام جن کا ہمارا آمنا سامنا ہے، جذبات ہیں اور سچے جذبات ہیں کہ ہم ان کو اللہ کا دین پہنچائیں، ان کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے بتائیں، لیکن ہمارے پاس وہ زبان نہیں، ہم سمجھا نہیں پا رہے. اور کسی کے پاس زبان تو ہے لیکن کتاب و سنت کا علم نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان ایک پل باندھنے کا آپ نے کام کیا. ایسے میں یہاں پر یہ جو زبانیں سکھائی جا رہی ہیں، ان زبانوں کو سیکھنے میں مقصد سے یہ ہونا چاہیے، احتساباً سیکھنا چاہیے، پھر قدم قدم پر ہمارا ایک ایک حصہ، ایک ایک پل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں عبادت بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، آپ کی کتابیں تو بہت ہیں، آپ کی دروس کا انبار بھی ہے، اور اسے آج تحریری شکل میں لا لیا گیا ہے، کتابی شکل دے دی گئی ہے. آپ کی بیٹھکیں ہوتی تھیں، اور کچھ شہروں میں ماہانہ آپ کی بیٹھکیں ہوتی تھیں، اسے بھی اب کتابی شکل دے دیا گیا ہے اللقاء الشہری کے نام سے. اللقاء الشہری، آپ اس کے اللقاء الثالث اٹھا کر کے دیکھیے. ایک سوال ہے، اس کا ایک اپنا پس منظر ہے. اب پس منظر سمجھانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک پس منظر ہے اس کا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تعلم غیر العربیہ من اللغات لیس حراما. کہا کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں، عربی زبان کے علاوہ، ان زبانوں کو سیکھنا مباح ہے، جائز ہے. اس میں نہ اجر و ثواب کی بات ہے، نہ کوئی عقاب کی بات ہے، نہ کوئی اس میں اسم گناہ کی بات ہے. ایک مباح عمل ہے، کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھ لے. لیکن کہا کہ قد یکون واجبا، دنیا کی جو دیگر زبانیں ہیں، اگر ہمارے اپنے ملک کی بات کریں، جو اس صوبے کے ہوں، جو دیگر صوبے کے ہوں، یا عالمی درجے کی جو زبانیں ہیں، کہا کہ قد یکون واجبا، کبھی کبھار تو یہ زبانیں سیکھنا واجب ہو جائے گا. کس صورت میں؟ کہا کہ اذا توقفت دعوت غیر العربی علی تعلم لغته، اگر یہ معاملہ سامنے آ جائے کہ ایک ایسا شخص ہمارے پاس ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں وہ کافر ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہوگی،
اور وہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور اسے دین سمجھانا ہے اور اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہے، دوسری زبان میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جو زبان آتی ہے آپ کو میری زبان سیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو دین سمجھاؤں، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو ان کی زبان سیکھنا اس مقصد سے کہ اللہ کا دین ان کو سمجھائیں، تب تو یہ معاملہ واجب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے آپ، ہمارے جامعہ میں زبان کے ماہرین ہیں، زبانیں سکھا رہے ہیں، اس کا مستقل حصہ ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے اور کئی سال تک سکھایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں غفلت برتی جا رہی ہے اس میں؟ ہرگز بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یا ہماری زبان یا ان کی زبان، یہ فرق کس نے کیا ہے؟ کسی کو دلچسپی نہیں، ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اس میں دلچسپی پیدا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس کو زبردستی نہیں سمجھنا چاہیے، اسے ظلم نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا میلان اس جانب کر دے۔ عربی زبان سیکھنے میں جو حساسیت ہے، دیگر زبانیں جو سکھائی جا رہی ہیں، اس کا اپنا استاذ ہے، اس کے اپنی حصے ہیں، اس کے اپنی جو لوازمات ہیں، اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں، یہ بلکہ کبھی کبھار واجب عمل ہو جاتا ہے۔ کہا کہ فیصیر تعلم لغتی فرض کفایہ، اس آدمی کی زبان سیکھنا فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ چند طلبہ اس کے لیے خاص ہونا چاہیے، چند علماء اس کے لیے خاص ہونا چاہیے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی ترجمانی کے لیے سیکھنا چاہیے، احتساباً سیکھنا چاہیے، یہ مستقل عبادت ہے، اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس لیے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَبْلِيغِهِمْ دِينَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کا دین پہنچانا، تبلیغ کرنا، یہ تو ہمارے فرائض میں سے، یہ تو واجبات میں سے ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہر شخص کھڑا ہو جائے، جس کو زبانوں میں مہارت ہو، جس میں اس کے لیے آسانی ہو، سب سے پہلے اللہ کا دین سیکھے، اس زبان میں سیکھے، دیگر زبانیں میں سیکھے، اس کے لیے وقت نکالے۔ یہ فرض کفایہ ہے، اس میں سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء میں سے امام المحدثین سید الفقہاء محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، آپ نے اپنی الصحیح میں بھی اس پر کام کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ میدان حرب میں بھی کسی کو جہنم سے بچانے کے لیے اس کی زبان سیکھنا چاہیے، اس کی زبان سیکھیں، میدان حرب میں بھی وار کرنے سے پہلے اگر وہ بچ سکتا ہے تو بچ جائے، اس کی زبان سیکھیں، معلوم کرے کہ اگر وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سیکھیں اس کی زبان، معلوم کریں۔ جو دعوت و تبلیغ کا منتہا ہے، دعوت و تبلیغ کا آخری قدم ہے، میدان حرب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نصیحت فرمائی۔ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر، اس میں ایک باب آپ نے قائم کیا، باب من تکلم بالفارسیہ والرطانہ، فارسی زبان وہ تو عجمی زبان ہے، اور کہا کہ والرطانہ، عربی زبان میں الرطانہ یا الرطانہ، را پر زبر یا را پر زیر، اس کی معنی آتی ہے کلام غیر العربی، یعنی کوئی بھی عجمی زبان، کوئی بھی عجمی زبان، کوئی بھی غیر عربی زبان۔ کہا کہ عجمی زبان سیکھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا اور اس کے بعد وہ دو آیتیں نقل فرمائیں، ایک سورۃ الروم کی، ایک سورۃ ابراہیم کی، جو میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی ہے۔ امام بخاری کو مقصود کیا ہے رحمہ اللہ؟ شارحین کہتے ہیں کہ بتانا مقصود ہے کہ ایک تو زبان سے متعلق عصبیت نہیں ہونی چاہیے، سب زبانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبانیں ہیں، سب زبانیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ زبانیں اس مقصد سے سیکھیں کہ اللہ کا دین پہنچائیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض شارحین سے نقل کیا، کسی کا نام تو آپ نے ذکر نہیں کیا، کہا کہ قالو کہ ترجمۃ الباب سے حدیث کا تعلق کیا ہے، حدیثیں کیا ہیں وہ آگے بتاؤں گا آپ کو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہ ھذا الباب یظہر فی تأمین المسلمین لأہل الحرب بألسنتہم، کہ باپ کا معنی یہ ہے، ترجمۃ الباب کا امام بخاری کو مقصود یہ ہے کہ میدان حرب میں بھی دعات و مبلغین نے یہ اہتمام کیا کہ ہم ان کی زبان سیکھیں کہ اس مرحلے میں وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے صحیح بخاری کی کتاب الجزیہ والموادعہ میں، کہا کہ اذا قالوا سبعنا ولم يحسنوا اسلمنا، کہا کہ میدان حرب میں بھی اگر کوئی آدمی صراحت سے کہہ نہیں پا رہا ہے کہ اسلمنا، کسی بھی زبان میں اسلمنا نہیں کہہ پا رہا، وہ اذا قالوا سبعنا ولم يحسنوا اسلمنا، بس اتنا کہہ دیا کہ ہم اپنے پرانے دین سے، پرانے خیالات سے، پرانے عقیدوں سے ہم جو ہے بری الذمہ ہیں، بری ہیں اس سے، اسلمنا یہ الفاظ نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔
امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا مقصود ہے امام بخاری کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک اثر سے کہ سب زبانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبانیں ہیں، تو دعوت و تبلیغ میں جو منتہا قدم ہے، منتہا عمل ہے، میدان حرب میں بھی ان کی زبان سے واقف ہوں، مدعو کی زبان سے واقف ہوں تاکہ اللہ کا دین پہنچا سکیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیثیں لے کر آئے ہیں ترجمۃ الباب کے تحت 3 حدیثیں لے کر آئے ہیں، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو خندق سے متعلق ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ خندق کا جو معاملہ ہے واقعی وہ حقیقت میں دل دہلا دینے والا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے سورۃ الاحزاب میں، اور اس نام سے موسوم ایک سورت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، سیرت کی کتابوں میں اس کی عدد جو بتائی جاتی ہے 3000 یا 1000 یا 900 یا 700 والی عدد تو غلط ہے۔ 900 والی جو عدد ہے وہ ابن حزم رحمہ اللہ نے جزم سے کہا ہے اور بہت ہی بصیرت افروز گفتگو فرمائی ہے، اور 3000 والی جو عدد آتی ہے وہ کس اعتبار سے، وہ مستقل ایک موضوع ہے خطبہ جمعہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قریب تھا، آپ بات نہیں کر پا رہے تھے، آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی بھوک کی وجہ سے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے مسئلے کو ٹاڑا، اپنے گھر گئے جائزہ لینے کے لیے کہ کیا ہے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ جو بھی ہے تیار رکھے، میں اللہ کے رسول کو لے کر کے آتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ذبحنا بہیمۃ لنا، کہا کہ بہیمہ یعنی بہیمہ بھی نہیں کہا کہ بہیمہ یعنی ایک چھوٹا سا جانور، بکرا جو ہے، بکری جو ہے، بکری کا بچہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، اسے ہم نے ذبح کیا ہے۔ وہ تحنت صاع من شعیر، نئی نسل کے لوگ یا عجمی لوگ عام طور پر سا سے واقف نہیں ہوتے۔ سا ہوتا کتنا ہے؟ سا کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ایک مد، اس کے 4 اگر حصہ جمع کر لیا جائے، ایک سا ہمارے پاس جو تھا، کہا کہ میں نے اسے گون کے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ آپ آ جائیے، کہا کہ اے اللہ کے رسول تعال انت و نفر، کہا کہ آپ کے ساتھ جو 7-8 لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ آ جائیے ہمارے ساتھ۔ جبکہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 1000 لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، 1000 لوگ اس پورے معرکے میں، لیکن اللہ کے رسول کے جو قریب تھے کہا کہ 7-8 لوگ، کہا کہ انت و نفر، آپ کے ساتھ جو 7-8 لوگ ہیں وہ آ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، یعنی آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار، آپ کیسے اکیلے جا کر کے اپنی بھوک مٹائیں گے، کیسے 4 لوگوں کو جا کر کے بھوک مٹائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یا اہل الخندق، یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع سورا لکم۔ سور کا لفظ آپ نے استعمال کیا۔ سور یہ جو لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے، اس کی معنی ضیافت کے آتے ہیں، اس کی معنی مہمانی کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول عربی اللسان ہیں، عربوں سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ جیسے ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں کہ آج دعوت ہے، آج تقریب ہے، آج پارٹی ہے، متعدد زبان کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے سور کا لفظ استعمال کیا، ایک عجمی لفظ جو کہ عربی زبان میں ہے۔ اب عربی اللسان ہیں آپ، اور عربی اللسان عربوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور ایک فارسی لفظ استعمال فرما رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول عالمی درجے کے نبی ہیں، سب زبانیں آپ کی زبانیں ہیں۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا کہ سمجھنے کی اگر بات کریں، سننے کی اگر بات کریں تو اللہ کے رسول کو سب کی زبانیں آتی تھیں، جنہوں سے بھی آپ نے گفتگو کی، ہر طرح کے لوگوں سے آپ نے گفتگو کی، ترجمان کی آپ کو ایسی خاص ضرورت نہیں تھی، لکھنے پڑھنے کا معاملہ جدا تھا لیکن بات کرنے کا معاملہ جدا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی جو زبانیں تھیں آپ نے کئی الفاظ استعمال کیے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت دینی علوم کے ایک طالب علم، ہمیں یہ تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ عربی زبان میں ہماری دلچسپی ہے، یا وہ زبان ہمارے لیے سر درد ہے، یا وہ پریشانی کا معاملہ ہے، یا وہ یہاں تک کا معاملہ ہے، چلو ہم رابطے سے آگے نکل گئے، ایک زبانوں سے چھٹکارا مل گیا۔ یاد رکھ لیجئے کہ ہم کم ہمتی لوگ ہیں، ہم دعا تو مبلغین کے سب میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعا کرنا چاہیے، دوسروں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، لیکن اس سے جو ہے اپنے لیے دوری نہیں سمجھنا چاہیے، دوری نہیں اختیار کرنی چاہیے، پریشانی کا باعث نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے کہ ہمارے اس جامعہ میں، یہ تو ممبر پر کہنے کی بات ہے، ہمارے اس جامعہ میں شروع دن سے اور آج بھی اس میں بڑی حساسیت ہے، اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اتنے سارے جو طلبہ آئے ہیں، ان کے ماں باپ کا جو اعتماد بتاتا ہے کہ یہاں زبانیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن زبانیں سکھانے کی جو غایت ہے وہ دنیا کمانے کے لیے صرف نہ ہو، دنیا کمانے کے لیے مباح ہے، لوگوں سے تعلق رکھنے کے لیے مباح ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچائیں،
لوگوں کو خالق سے جوڑیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے دین کو سمجھائیں. پھر دیکھیں سبحان اللہ، الف باتا پڑھیں تب بھی اس کے لیے ملائکہ پر بچھاتے ہیں، ABCD پڑھیں تب بھی اس کے لیے ملائکہ پر بچھاتے ہیں. نیتیں درست ہونی چاہیے، احتساباً کرنا چاہیے.